الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے النیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کلاس کے آغاز ہی میں کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا۔ دورہ صرف میں از ابتدا تا انتہا شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی زیادہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے حسب معمول آج بھی اپنے درجے کے آغاز ہی میں بطور برکت کے درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاة لکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا پیارا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ ماہ رمضان نہایت احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اس ماہ میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنی پیاری دعوت اسلامی کے لیے ڈھیر عطیات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ چلیے جی، حسب معمول سب سے پہلا جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ گزشتہ کل جو میں نے آپ کو 3 صیغے دیے تھے، سب سے پہلے ہم ان 3 صیغوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا صیغہ جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ تھا لا تعزیرو۔ لا تعزیرو تو بعض طلبہ نے کمنٹس میں بالکل ہمیں یہ صحیح صیغہ حل کر کے دیا، لیکن کم نے حل کر کے دیے، 1 یا 2 تھے شاید۔ بقیہ طلبہ بھی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہمیں دیکھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، تو جس تعداد سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں کمنٹس میں جوابات نہیں مل رہے، تو اکا دکا طلبہ نے یہ صیغے ہمیں حل کر کے کمنٹس کیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کو یہ ہوم ورک ملا کرے تو اس کو مکمل کر کے ہمیں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ یہ کام ہے۔ اچھا تو لا تعزیرو صیغے کو حل کرتے ہیں۔ یہ صیغہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد مثال واوی
اسباب داربا یدرب، اسباب داربا یدرب۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کی اصل کیا ہے، اچھا یہ ایک اور صیغہ بھی بن سکتا ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا بھی بن سکتا ہے۔ تو بعض صیغے ان میں احتمالات ہوتے ہیں کہ وہ ایک سے زائد صیغے بن سکتے ہیں، جیسے یہ لا تازر واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ بن سکتا ہے۔ اچھا اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ استاد صاحب کہیں اگر عربی عبارت میں یہ صیغہ استعمال ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے یا واحد مؤنث غائب کا ہے؟ تو عرض کروں گا کہ اس طرح کی پہچان جو ہے نا وہ سیاق و سباق سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں پر کوئی تانیث کا ذکر چل رہا ہے، مؤنث کا ذکر چل رہا ہو، کچھ اس طرح کی گفتگو ہو، تو وہاں پر یہ صیغہ بطور مؤنث کے استعمال کیا گیا ہو تو آپ اس کو مؤنث کا سمجھ لیجیے۔ لیکن اگر وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے بلکہ کسی مذکر کی بات چل رہی ہے تو اب وہاں پر آپ اس کو واحد مذکر حاضر کا صیغہ سمجھ لیجیے۔ تو قرائن سے، سیاق و سباق سے آپ اس چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ صیغہ سمجھ میں آ گیا۔ صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مجرد، مثال واوی، اسباب داربا یدرب۔ جی ہاں، داربا یدرب وہ باب سے تعلق ہے، تو یہ فعل مضارع منفی معروف ہے۔ اب چلتے ہیں کہ ہم اس کی تعلیل کی طرف۔ اس کی تعلیل کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا کہ لا توزیرو، لا توزیرو، مثال کا وہ قاعدہ جو گزشتہ لیکچر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہی قاعدہ یہاں پر چلے گا کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو گرا دینا واجب ہے۔ تو دیکھ لیجیے یہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہے تو اس واو کو ہم گرا دیں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ لا تازیر۔ تو یہ ہمارا کل کا پہلا صیغہ ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا، اس کو ہم نے حل کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے صیغے کی طرف۔ ہمارا کل کا دوسرا صیغہ تھا لم یمت، لم یمت۔ پہلے صیغہ بیان کر دوں۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل نفی جہد بلم معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اسباب ناصارا ینصر، اسباب ناصارا ینصر۔ تو یہ ہے صیغہ لم یمت۔ میں لکھ بھی دیتا ہوں اس کو تاکہ جو طلبہ نئے شامل ہوں ہمارے اس دورہ صرف میں، جو آج پہلا لیکچر سن رہے ہوں، ان کے سامنے بھی پورا یہ طریقہ کار ایک بار دوبارہ سے آ جائے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل نفی جہد بلم معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اسباب ناصارا ینصر۔ جی یہ صیغہ ہے۔ جو چیزیں صیغے میں ہم نے مینشن کرنی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر مینشن کر چکے ہیں۔ آپ کے سامنے آ گئے جی صیغہ واحد مذکر غائب، فعل نفی جہد بلم معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اسباب ناصارا ینصر۔ کیونکہ اس کے رفع اصلیہ کیا؟ میم، واو اور تا۔ تو اگر وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو تو وہ اجوف، اور اگر وہ حرف علت واو ہے تو ہم اس کو اجوف واوی
مینشن کریں گے. تو یہ صیغہ ہو گیا. اب اگر ہم اس کی تعلیل کی بات کریں تو اصل میں یہ ہے کہ جو مضارع کا صیغہ ہے وہ ہے جی یموت. کیا آتا ہے جی مضارع کا صیغہ؟ یموت. جب اس پر ہم نے لم داخل کیا تو لم داخل ہونے سے کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. وہ تبدیلی یہاں پر یہ واقع ہوئی کہ لم چونکہ حروف جواسم میں سے ہے، جزم دے دیتا ہے مضارع کے آخر کو، تو ہم نے اس کے آخر کو جزم دے دیا. پھر کیا ہوا جی؟ پھر اجتماع ساکنین ہو گیا. واو بھی ساکن، تا بھی ساکن. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو حرف علت واو تھا وہ گر گیا. تو پیچھے کیا بچا ہمارے پاس؟ پیچھے جی یہ بچ گیا لم یموت. تو چونکہ ہم فعل نفی جہد بلم معروف کو فعل مضارع معروف سے بناتے ہیں، تو فعل مضارع معروف کا صیغہ تھا مثبت معروف کا یموت. اس پر ہم نے لم کو داخل کیا، آخری حرف کو ساکن کیا، اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو حرف علت کو گرا دیا. تو پیچھے ہمارے پاس بچ گیا جی لم یمت. یہ ہمارا کل کا دوسرا صیغہ تھا. اب ہم بڑھتے ہیں یہاں پر تیسرے صیغے کی طرف. تیسرا صیغہ جو میں نے آپ کو دیا تھا، تو میں کمنٹس میں چیک کر رہا تھا کہ ایک طالب علم نے وہ صیغہ بیان کیا، لیکن بہرحال وہ بھی صیغہ بیان کرنے میں غلطی کر کے درست بیان نہیں کیا. تو وہ طالب علم اگر اب سن رہے ہیں تو وہ بھی درست کر لیجئے، اور جو طلبہ اس کو نہیں پہچان سکے وہ بھی پہچان لیجئے. لا تاصیفو، یہ کل صیغہ آپ کو دیا گیا تھا. یہ صیغہ ہے کیا؟ یہ صیغہ ہے جی صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معروف ثلاثی مجرد مثال واوی از باب دارا با یدری. از باب دارا با یدری. جی ہاں، یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے. بعض نے اس کو واحد، بعض نے اس کو خیر کسی اور فعل سے قرار دیا، بعض نے اس کو جمع مذکر کہنے کے بجائے جو ہے وہ واحد مذکر کا صیغہ قرار دے دیا. تو یہ عرض کروں گا کہ واو کے بعد جب یوں الف آ جاتا ہے نا، واو کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یوں الف آ گیا تو کبھی بھی وہ واحد کا صیغہ نہیں ہوگا. تو یہ واو اس بات کو، واو کے بعد الف آ جانا اس بات کو بیان بھی کرتا ہے، جمع کا صیغہ ہے. اور جو نون تھا وہ نون اعرابی لائے نہیں کی وجہ سے گر گیا. تو پیچھے بچا لا توصیفو. تو جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ پہلے مضارع سے وہ کیا آتا ہے؟ تاصیفونا. وہ کیا آتا ہے؟ تاصیفونا. تو تاصیفونا پر جب ہم نے لائے نہیں کو داخل کیا تو لائے نہیں کے داخل ہونے سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ تبدیلیاں ہم نے واقع تھی. تو جب لائے نہیں داخل ہو تو آخر میں اگر نون اعرابی موجود ہو تو وہ نون اعرابی گر جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ آخر میں جو نون اعرابی موجود تھا وہ گر گیا. تو یہ ہمارا تیسرا صیغہ تھا جو میں نے آپ کو عرض کر دیا. امید ہے کہ آپ ان تینوں صیغوں کو نوٹ کر چکے ہوں گے. تو یہ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک تھا کہ گزشتہ کل کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں پہلے وہ ہم حل کرتے ہیں، ان کو ہم نے حل کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں جی مثال کے قواعد و اجراء کی طرف. کل کچھ ہم نے مثال کے قاعدے ڈسکس کیے تھے، 2 قاعدے کل کے درس میں ہم نے مثال کے ڈسکس کیے تھے. اب آئیے ہم مثال کے چند ایک اور قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان قواعد کا اجرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف تفصیلاً بڑھیں. اچھا،
جو قاعدہ کل لاسٹ میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس کے متعلق شاید میں نے کہا بھی تھا کہ کچھ میں مزید تفصیل عرض کروں گا. دوسرا قاعدہ ایک بار میں ریپیٹ کر دوں جو کل میں نے اپنے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن ما قبل مکسور کو یا سے بدلنا واجب ہے، لیکن دو کنڈیشن بھی میں نے ساتھ میں آپ کو عرض کی تھی. ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مدغم نہ ہو. تو جب وہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو، مدغم نہ ہو، تو اس واو ساکن ما قبل مکسور کو یا سے بدلنا واجب ہے. مثال میں نے آپ کو عرض کی تھی اس کی، تو جو میعادن ہم صیغہ پڑھتے ہیں وہ اصل میں میوعادن تھا، اس میں اعلیٰ کا صیغہ. تو میوعادن سے میعادن اسی قاعدے کے تحت ہوا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر میوعادن میں جو واو ہے تو یہ باب افتعال کا فا کلمہ بھی نہیں ہے، نہ یہ مدغم ہے، تو لہٰذا یہ رول یہاں پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن بعض جگہ ہم اس رول کو اپلائی نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر اتصالا اصل میں کیا تھا جی؟ ابتصالا. اتصالا اصل میں کیا تھا جی؟ ابتصالا. کیا اب یہاں پر واو کو ہم یا سے بدل سکتے؟ نہیں بدل سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر واو جو ہے وہ باب افتعال کے فا کلمے میں، تو جو قاعدے کی جو رول کی کنڈیشن تھی وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی. تو اس وجہ سے ہم یہاں پر واو کو یا سے نہیں بدل سکتے. اچھا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر کریں گے کیا، اتصالا بنے گا کیسے؟ تو تیسرا قاعدہ آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ میں آپ کو مثال کا تیسرا قاعدہ عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے اور اس سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ جی ابتصالا سے اتصالا ہم اچھا جی اچھا جی مثال کا تیسرا قاعدہ یہ میں لکھ دوں جی، مثال کے قواعد پر ہماری گفتگو جاری ہے. اچھا جی مثال کا قاعدہ نمبر جی ہے 3. مثال کے تیسرے قاعدے کو ہم ڈسکس کریں. قاعدہ نمبر 3، مثال کا قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ واو یا وہ واو یا جو باب افتعال تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے میں آ جائیں تو انہیں تا سے بدل کر ادغام کر دیا جاتا ہے. یہ جی قاعدہ ہے مثال کا. وہ واو یا جو باب افتعال تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے میں آ جائیں تو انہیں تا سے بدل کر ادغام کر دیا جاتا ہے. جیسے جو مثال میں آپ کو عرض کر رہا تھا اسی مثال کو میں ذکر کرتا ہوں. ایک ہم صیغہ پڑھتے ہیں جی اتصالا. کیا پڑھتے ہیں جی؟ اتصالا. اتصالا اصل میں تھا کیا؟ اتصالا اصل میں تھا جی ابتصالا.
کیا تھا اصل میں؟ ابتصالا. یہی رول نمبر 3 مثال کا ہم یہاں پر اپلائی کریں گے کہ وہ واو جو باب افتعال کے فا کلمے میں آ جائے تو اسے تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیا جاتا ہے. تو اس واو کو ہم نے تا سے بدلا اور پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا تو اس طرح سے یہ ابتصالا سے کیا بن گیا؟ اتصالا. اچھا اس رول کی چند ایک مثالیں میں آپ کو اور بھی عرض کروں گا پریکٹس کے لیے، اجرا کے لیے، لیکن ایک شرط میں اس قاعدے کی آپ کو عرض کر دوں. قاعدہ نمبر 3 کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ واو یا حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو. وہ واو اور یا حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو، حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو. اگر وہ واو یا باب افتعال کے فا کلمہ میں حمزہ سے تبدیل ہو کر آئے تو پھر ہم اس قاعدے کو نہیں چلا سکتے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ایک صیغہ جو تتاخذو تھا غالباً، تو وہ جو اتخذ یتخذو ہم گردان پڑھتے ہیں تو اتخذ میں بھی جو حمزہ کو ہم پہلے واو سے بدلتے ہیں، اور یعنی وہاں پر بھی ہم جو یہ رول چلاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ خلاف قیاس ہے کہ جو اتخذ اصل میں کیا تھا؟ اتخذ. کیا تھا اصل میں؟ اتخذ. تو وہاں پر ہم کیا کرتے تھے کہ حمزہ کو ہم واو سے بدلتے تھے، حمزہ کو ہم چینج کرتے تھے نا، اور پھر ہم کیا کرتے تھے؟ ہم پھر کہتے تھے کہ خلاف قیاس یہاں پر اس کو تا سے بدلا گیا. یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اتخذ کو ہم خلاف قیاس بناتے تھے. اتخذ اصل میں تھا اور خلاف قیاس ہم اتخذ بناتے تھے کیونکہ یہ رول اپلائی ہونے کے لیے جو کنڈیشن تھی کہ وہ واو یا حمزہ سے بدلی ہوئی نہ تو وہ کنڈیشن نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ہم وہاں پر خلاف قیاس کہتے تھے. تو اتصالا جو ہے یہاں پر آپ اس قاعدے کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو شرط میں نے عرض کی امید ہے کہ وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس رول نمبر 3 کے اپلائی ہونے کے لیے شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ وہ واو یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو. اچھا یہ تیسرا قاعدہ ہمارا ہو گیا. ایک اور مثال بھی عرض کرتا ہوں بات سمجھنے میں آپ کو مزید آسانی رہے. ایک صیغہ کی ہم پڑھتے ہیں اتہابا. کیا پڑھتے ہیں جی؟ اتہابا. تو اتہابا اصل میں کیا تھا؟ ابتہابا. اتہابا اصل میں کیا تھا؟ ابتہابا. یہی رول یہاں پر اپلائی ہوگا کہ جو واو باب افتعال کے فا کلمے میں آ جائے تو اسے تا سے بدل کر ادغام کر دیا جاتا ہے. تو کیا ہو جائے گا جی؟ اتہابا. ابتہابا سے ہو جائے گا اتہابا. تو یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کو عرض کی. امید ہے کہ آپ ان مثالوں کے ذریعے اس رول کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ قاعدہ بھی بہت زیادہ صیغوں میں استعمال ہوتا ہے. اس قاعدے کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے. چلیں جب اس کو ریس کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں مثال کے چوتھے قاعدے کی طرف. مثال کا چوتھا قاعدہ ہم آگے شامل کریں گے. اچھا لیکن قبل اس کے کہ میں چوتھے قاعدے کی طرف جاؤں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ جو رول نمبر ابھی 3 میں نے آپ کو عرض کیا یہ باب افتعال میں تو وجوباً جاری ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے دو باب تھے تفاعل اور تفاعل اس میں یہ قاعدہ جوازی طور پر جاری ہوگا. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. اور یہ کہ جب باب تفاعل اور تفاعل میں ہم یہ قاعدہ جاری کریں گے تو اس میں پہلا حرف چونکہ ساکن ہوتا ہے تو پہلے حرف کے ساکن ہو جانے کی وجہ سے حمزہ وصلی کا یہاں پر ہم اضافہ بھی کریں گے. بہرحال جی
اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جی ہم قاعدہ نمبر 4 کی طرف. بڑا امپورٹنٹ اور اہم قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 4. مثال کا قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پر ہو تو اس کے واو کو حذف کر کے عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں اور جس واو کو حذف کیا تھا اس کے عوض میں آخر میں تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. دوبارہ سن لیجئے. مثال واوی کا مصدر اگر فعل میں یہ لکھ بھی دیتا ہوں چلیں آپ کو آسانی ہو. مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پر ہو تو واو کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں دوسری تا کرنے تا کا اضافہ کرتے ہیں اور عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں. جیسے اس کی میں مثال آپ کو عرض کروں. اس کی مثال آ جائے گی جی وعدن سے عیداتن. یعنی ہم ایک مصدر پڑھتے ہیں وعد یعید عیداتن. تو یہ عیداتن اصل میں تھا کیا؟ عیداتن اصل میں تھا جی وعدن. تو یہی رول یہاں پر اپلائی ہوگا کہ مثال واوی ہے جی وعدن تو وعد یعید عیداتن. تو یہ ہے مثال واوی. تو مثال واوی کا جو مصدر ہے وہ فعل کے وزن پر آ گیا جی وعدن. تو واو کو ہم نے حذف کیا اس کے عوض میں آخر میں تا کا اضافہ کیا اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیا. تو وعدن سے کیا ہو گیا عیداتن. وعدن سے کیا ہو گیا عیداتن. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں آپ کو میں عرض کر دوں, آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ اگر مصدر فاعل کے وزن پر ہو تو بعض اوقات عین کلمہ کو فتحہ دیتے ہیں. جیسے یہ ہم واسعہ سے اگر گردان پڑھتے ہیں تو مصدر کیا آتا ہے جی واسعن بغیر تعلیل کے. تو واسعن بر وزن فاعل. تو اس میں جب اس قاعدے کو ہم اپلائی کریں گے تو اب اس کا تلفظ یہ صیغہ تعلیل کے بعد اب ہو جائے گا ساعتن. واسعن سے کیا ہو جائے گا جی ساعتن. یعنی عین کلمہ کو کسرہ دینے کے بجائے ہم نے فتحہ دے دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ مثال کے 4 قاعدے ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے جو بالخصوص زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور بھی قاعدے ہیں 10 12 قاعدے بھی مثال کے موجود ہوتے ہیں, لیکن میں 4 قاعدوں پر اکتفا کروں گا. بقیہ اور قاعدوں کے لیے آپ صرف کی کتابوں کی طرف رجوع کیجئے, صرف کی کتابیں آپ پڑھیے. صرف چند ایک کتابوں تک ہی محدود نہ رہا کرے. میں گزارش کروں گا کہ کسی بھی فن کی انسان کو در حقیقت سمجھ میں آتی ہی تب ہے کہ جب وہ اس فن کی ایک اچھی خاصی کتابوں کا مطالعہ کرے. تو 1-2 کتابیں جو نصابی ہیں خالی ان کا پڑھ لینے سے اس فن کی اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. فن اچھے طریقے سے سمجھ میں تب آتا ہے کہ جب آپ اس فن کی کئی ایک کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ فقہ کے مسائل میں اختلاف موجود ہوتا ہے, صرف کے مسائل میں اس کے قواعد میں بھی اختلاف موجود ہوتا ہے. تو
تو وہ مختلف جو آراء ہے وہ بندے کے سامنے آتی ہے تو ذہن میں مزید وسعت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک ہی بات کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے جو ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں نصاب کے اندر تو وہ اس میں اتنی طوالت بھی موجود نہیں ہے، زیادہ تر وہ مختصر کتابیں ہی ہیں، کیونکہ یہ ابتدائی طالب علم کے لیے کتابیں ہوتی ہیں، نصاب الصرف، علم الصیغہ وغیرہ، تو ابتدائی کتاب میں اتنی زیادہ طوالت کو بھی شامل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مبتدی طالب علم کے لیے دشوار ہو جائے۔ تو اس لیے میرے وہ طلبہ کرام بالخصوص جن کا تعلق بڑے درجات سے ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ صرف کی دیگر اور کتابیں بھی آپ لوگ خریدیے، جیسے بارہا آپ نے میرے زبان سے نام سنا ہوگا جامع الدروس العربیہ، بڑی شاندار کتاب ہے، اس کتاب کو آپ دیکھیے۔ پھر اسی طریقے سے ارشاد الصرف، بڑی شاندار کتاب ہے صرف کی ہے، تو آپ ارشاد الصرف کو دیکھیے، مجھے بڑی پسند آئی ہے کتاب صرف کے لحاظ سے، آپ اس کو دیکھیے گا۔ پھر اسی طریقے سے تعلیلات کے حوالے سے کتاب میں آپ کو عرض کروں گا تعلیلات خادمیہ، بڑی اچھی کتاب ہے، تو اس کتاب کو بھی آپ پڑھیے، اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ پھر علم الصیغہ بڑی شاندار یہ کتاب ہے، ہمارے ہاں جو تراجم اس کے ملتے ہیں اردو میں، تو کہیں ایک تراجم دیکھنے کا میرا اتفاق ہوا ہے، اغلاط کی بھرمار ہے اس میں، تو اگر آپ کو فارسی پڑھنا آتی ہے تو آپ براہ راست جو علم الصیغہ فارسی کی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، وگرنہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ عربی میں جو اس کے تراجم ہوئے ہیں، ایک مکتبے نے اس کا ترجمہ چھاپا ہے عربی میں، آپ وہ تلاش کریں گے تو مل جائے گا آپ کو، تو اس عربی ترجمے کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اور بھی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ چند ایک کتابوں کے نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، امید ہے کہ آپ ان کتابوں کو خریدیں گے یا آپ اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے پاس اور ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کے ساتھ مثال کے 4 قاعدے شیئر کیے، امید ہے کہ آپ نے ان قاعدوں کو سمجھ لیا ہوگا، ان قاعدوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، آپ نے اچھے طریقے سے ان کو ذہن نشین کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مثال کے جو صیغے آپ کے سامنے آیا کریں گے ان کی تعلیلات میں آپ کو اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی۔ تو مثال کے قاعدے ہمارے ہو گئے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، چند ایک قاعدے۔ اب مثال کی گردانیں بھی اس کی دہرائیے گا، ثلاثی مجرد سے غیر ثلاثی مجرد سے کوشش کیجیے گا، اس کی صرف صغیرے چلائیں، اس کی صرف کبیرے چلائیں، جتنی زیادہ گردانیں آپ کی پکی ہوں گی اللہ نے چاہا تو صیغہ پہچاننے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ چلیے جی بڑھتے ہیں ہم آج کے تیسرے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو تیسرا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جی اجوف کا۔ کون سا جی؟ اجوف کا۔ یہ جی اب ہمارا ٹاپک چلے، اوپر 2 ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے، جو گزشتہ کل میں نے آپ کو 3 صیغے دیے تھے وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مثال کے قواعد اور ان کا اجرا تھا وہ بھی ہم شامل کر چکے۔ آج کے تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا تیسرا ٹاپک ہمارا اجوف کے قواعد اور ان کا اجرا۔ کل ہمارا امید ہے کہ آخری لیکچر ہوگا دورہ صرف میں، اس کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اس لیکچر میں نے یہ نیت کی ہے کہ چند ایک نئی چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو صرف کے اہم اسباق ہیں، اہم ابحاث ہیں، ان کی باقاعدہ آخر میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا، ان کی نشاندہی آپ کو عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل صیغے ہیں کل کے سیگمنٹ میں ہم مشکل صیغوں کو بھی شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو 10 سے 15 منٹ کے لیے جو آپ نے مجھ سے مختلف سوالات پوچھی، انہیں چند سوالات کے جوابات کو میں شامل کر چکا ہوں اپنے سابقہ لیکچرز میں، اور جو چند سوالات رہ گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان طلباء کے سوالات کے جوابات کو بھی ہم کل شامل کر سکیں جس حد تک بھی ممکن ہو سکے، لیکن اگر کسی کے سوال کا جواب نہ شامل ہو سکے تو پیشگی میں معذرت چاہتا ہوں، کوشش کروں گا کہ کوئی سوال ایسا نہ ہو کہ جو کیا گیا ہو اور وہ میں آپ کے ساتھ اس کو جواب کو شیئر نہ کروں۔ اچھا
अजवफ का कायदा नंबर 1 बड़ा मशहूर मारूफ कायदा है। क्या कायदा है जी? फतहा के बाद वाव मुतहर्रिक या या मुतहर्रिक आ जाए तो उसे चंद शराइत के साथ अलिफ से बदलना वाजिब है। ये मैं लिख दूं, फतहा के बाद वाव या मुतहर्रिक आ जाए तो उसे चंद शराइत के साथ अलिफ से बदलना वाजिब है। बड़ा मशहूर कायदा है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है अजवफ के इस कायदे का। मिसाल भी शामिल कर लें इसकी, जैसे जी काला असल में क्या था जी? कावाला। यही रूल इसमें अप्लाई होगा। बा असल में क्या था? बाया। यही रूल इसमें अप्लाई होगा। तो कावाला में देखिए कि फतहा के बाद वाव मुतहर्रिक आ गई तो हमने इसको अलिफ से बदल के काला बना दिया। बाया में भी सेम यही रूल अप्लाई होगा कि फतहा के बाद या मुतहर्रिक आ गई तो हमने इसको अलिफ से बदल दिया। तो यूं ये बाया से बा बन गया। तो ये अजवफ का पहला कायदा है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा, वो मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। असल इसकी कुछ शराइत भी है, चंद एक शर्तें मैं आपके साथ इसको शेयर कर लेता हूं। बाकी आप इसको फिर सरफ की किताबों से देखिएगा, इसको दोहराइएगा, क्योंकि एक एक शर्त को बयान करना, उसकी तफसील को ये वक्त इस चीज की इजाजत नहीं देता। चंद एक शराइत में आपको अर्ज कर देता हूं। पहली शर्त यह है कि वाव या का मा कबल हरफे मफ्तूह उसी कलिमे में हो। वाव या का मा कबल हरफे मफ्तूह उसी कलिमे में हो। लिहाजा हम सयकुलु में ये कायदा नहीं चला सकते भी या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तूह आप उसको अलिफ से नहीं बदल सकते कि सीन जो हरफे मफ्तूह है वो उसी कलिमे में नहीं है, वो एक अलग कलिमा है सीन। अच्छा, दूसरी शर्त यह है कि वो दोनों वाव या यानी फा कलिमे में ना, अगर फा कलिमे में है तो भी हम ये कायदा अप्लाई नहीं कर सकते। यही वजह है कि तवफ़ा तयस्सरा में ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि इन दोनों के बाद याए मुशद्दद या नूने ताकीद ना हो। यही वजह है कि रदवियुन और इख्शयन्ना में ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि रज़वियुन में वाव के बाद या मुशद्दद मौजूद है और इख्शयन्ना में या के बाद नूने ताकीद मौजूद है। और भी शराइत हैं, आप इसको सरफ की किताबों से देखिएगा। बहरहाल आप ये ज़हन में रख लें कि इस रूल को ऐसा नहीं कि हर जगह ही आप अप्लाई कर दें, कुछ इसकी कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं, उन शराइत को पेश नजर रखकर आपने इस रूल को अप्लाई करना है। अच्छा जी, हम इसको रेज कर दें। ये पहला रूल था अजवफ का। अच्छा, लाजमी नहीं कि हम इसको सिर्फ अजवफ यानी अजवफ का ये रूल है तो हम इसको अजवफ में ही अप्लाई करें। ये भी थोड़ी सी मैं वजाहत दर्ज करता चलूं। बास कायदे ऐसे होते हैं कि जो अजवफ के साथ खास नहीं होते, या नाकिस के कायदे होंगे तो नाकिस के साथ वो खास नहीं होंगे। वो आप इसको जरा आसान लफ्जों में यूं कहना चाहें तो जो मिसाल अजवफ नाकिस के कवायद पढ़ते हैं तो आप इसको शॉर्टकट में यूं कह लें कि मुअतल के कवायद हैं। किसके कवायद हैं? मुअतल के कवायद। तो ऐसा हो सकता है कि मोतल का कायदा जो है, मोतल जब है तो मिसाल भी उसमें आ गया, अजवफ भी आ गया, नाकिस भी आ गया। तो मोतल का वो कायदा मिसाल में भी अप्लाई हो सकता है, अजवफ में भी और नाकिस में भी। तो इसको अगर यूं अजवफ के कवायद कहने के बजाय
اگر ہم اس کو یوں کہیں گے کہ معطل کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ جو ترتیب پڑھتے ہیں قواعد کی اپنی صرف درسی کتاب میں نصاب الصرف میں، اس کے مطابق میں جملہ استعمال کروں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم معطل کے قواعد پڑھ رہے ہیں، تاکہ اگر ان میں سے کوئی ان اجوف کے قواعد میں سے کوئی رول اگر ہم مثال میں ہمیں اپلائی کرنا پڑے تو ہم کر سکیں، یا اجوف کا کوئی رول ہمیں ناقص میں اپلائی کرنا پڑے تو ہم کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اجوف کا قاعدہ ہو جی وہ اپلائی ہو سکتا ہو ناقص ہے جیسے صیغے پر، اور ہم یہ بولیں جی یہ تو ہم نے نہیں کرنا اپلائی کیونکہ یہ تو اجوف کا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ معطل کے قواعد پڑھ رہے ہیں جو بھی مثال کے تحت، اجوف کے تحت یا ناقص کے تحت قاعدے ہیں۔ تو یوں بعض قاعدوں کی تکرار ہوتی ہے تو اس تکرار سے بھی بچت ہو جائے گی، اس کا فائدہ ایک یہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اچھا جی، بڑھتے ہیں جی اجوف کے دوسرے رول کی طرف۔ اجوف کا دوسرا رول بھی بڑا مشہور ہے اور بہت زیادہ صیغوں کی تعلیل میں اس رول کا استعمال ہوتا ہے۔ اجوف کا قاعدہ نمبر 2، واو یا کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ واو یا متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے۔ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہاں پر واو یا متحرک اور ما قبل حرف صحیح، واو یا متحرک ہو اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے۔ دو مثالیں یہاں پر عرض کرتا ہوں میں آپ کو، ایک واو کی تاکہ ہو جائے، ایک یا کی ہو جائے۔ جیسے ایک صیغہ پڑھتے ہیں ہم یقولو، کیا صیغہ پڑھتے ہیں؟ یقولو۔ ایک صیغہ ہم پڑھتے ہیں جی یبیعو، یقولو اصل میں کیا تھا؟ باب نصر ینصر سے ہے نا، اس کے وزن پہ لے جائیں، ینصر کے وزن پہ یقولو، شاباش۔ یقولو سے یقولو کیسے بنا؟ اسی رول کی وجہ سے، اسی رول کے تحت کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، تو واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ما قبل کو دے دی، تو یقولو سے کیا بن گیا؟ یقول۔ اسی طرح سے یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو، یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، تو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تو یبیعو سے کیا ہو گیا؟ یبیعو۔ یبیعو سے کیا ہو گیا جی؟ یبیعو۔ اچھا، پھر اس قاعدے کے ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ اگر یہ حرکت فتحہ کی ہو، یعنی جو حرکت نقل کر کے واو یا کی ہم ما قبل حرف صحیح کو دیں گے، اگر یہ حرکت فتحہ کی ہو تو اس واو یا کو الف سے بدل دینا بھی واجب ہوتا ہے۔ جیسے اس کی بھی مثال عرض کرتا ہوں آپ کو، ہم ایک صیغہ پڑھتے ہیں جی یقالو، کیا پڑھتے ہیں؟ یقالو۔ یقالو اصل میں کیا تھا جی؟ یقولو۔ تو پہلے تو ہم نے یہی کیا کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، پھر یہ حرکت چونکہ فتحہ کی تھی تو ہم نے واو کو الف سے بدل دیا، تو یقولو سے کیا ہو گیا جی؟ یقالو۔ اسی طرح سے یباعو بھی اصل میں کیا تھا؟ یبیعو،
تو یہاں پر بھی یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، تو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، پھر یہ حرکت چونکہ فتحہ کی تھی تو یا کو الف سے بدل دیا، تو یوب یاؤ سے کیا ہو گیا یوباؤ. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن بہرحال یہ جو میں نے آخری بات آپ کو عرض کی کہ اگر یہ حرکت فتحہ کی ہو تو اس کو آپ الف سے بدل دیں گے اس واو یا یا کو، تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. جو پہلے قاعدے کی تحت شرائط تھی وہ بھی ہیں، اور کچھ اور بھی شرائط اس میں ایڈ کی گئی ہیں، ان شرائط کو آپ نے لازمی پیش نظر رکھنا ہے. جیسے اب مقوالن ہے، مقوالن میں آپ اس قاعدے کو اپلائی نہیں کر سکتے. مقوالن میں یہ قاعدہ آپ اپلائی نہیں کر، آپ یہ نہیں کر سکتے واو ساکن ما قبل واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور پھر اس کو الف سے بدل دیا. نہیں، یوں نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ یہاں پر جو شرط ہے اس کی وہ نہیں پائی جاتی. وہ شرط اس کی یہ ہے کہ واو اور یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو، جبکہ مقوالن میں واو کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن موجود ہے. اسی طرح سے اقوالو اب یعو جیسی امثلہ میں بھی یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک شرط یہ بھی ہے اس رول کے اپلائی ہونے کے لیے کہ وہ واو یا یا والا کلمہ اس میں تبدیل نہ ہو، جبکہ اقوالو بھی اس میں تبدیل، اب یعو بھی اس میں تبدیل ہے. تو یہ اجوف کا دوسرا قاعدہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا. چلیں جی اس کو بھی ہم ریس کرتے ہیں اور اب ہم بڑھتے ہیں جی اجوف کے ایک اور قاعدے کی طرف. اجوف کا جی قاعدہ نمبر 3 اب آئے ہم شامل کرتے ہیں. اجوف کا قاعدہ نمبر 3، بڑا اہم قاعدہ ہے. قاعدہ ہے جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمہ کو ضمہ دیا جاتا ہے. فا کلمہ کو ضمہ دیا جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ بس شرط یہ کہ اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین، ورنہ کسرہ دینی. وگرنہ کسرہ دینا. یہ لگتا جی مارکر ختم ہو گیا. چلیں فی الحال ہم گزارا کرتے ہیں تاکہ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہو جائے، ورنہ ہم کسرہ دیں.
ورنہ سے مراد کیا ہے کہ اجوف یائی ہو یا اجوف واوی مکسور العین ہو، ورنہ ہم کسرہ دیں گے جبکہ اجوف یائی ہو یا اجوف واوی مکسور العین ہو۔ یہ جی رول آ گیا آپ کے سامنے۔ جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمے کو ضمہ دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو، ورنہ کسرہ دیں گے جبکہ اجوف یائی ہو یا اجوف واوی مکسور العین ہو۔ مثال اس کی ہم شامل کرتے ہیں، جو پہلے والا حصہ جی سب سے پہلے اس کی مثال کو شامل کرتے ہیں۔ مثال اس کی ہم لیتے ہیں جی قلنا، ایک صیغہ ہم پڑھتے ہیں، صیغہ قلنا، یہ ماضی معروف کا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا۔ یہ اصل میں کیا تھا جی؟ قولنا، کیا تھا جی؟ قولنا۔ تو قولنا سے قلنا ایسے ہی بنا، اسی قاعدے کے تحت۔ دیکھ لیں جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے، آپ دیکھ لیں یہاں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو ہم بدلیں گے الف سے، اجتماع ساکنین ہو جائے گا، الف بھی ساکن لام بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو عین کلمہ تھا وہ گر گیا، تو ہم کیا کریں گے جی؟ فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، اور جو شرط تھی وہ بھی پائی جا رہی ہے کہ اجوف واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو، تو یہاں اجوف واوی مفتوح العین ہے، شرط پائی جا رہی ہے، تو ہم فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، تو قولنا سے کیا ہو جائے گا؟ قلنا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال شامل کر لیں، اگر تلنا، میں لکھ دوں یہاں پر بات سمجھنا آسان ہو جائے، تلنا، یہ اصل میں کیا تھا جی؟ یہ اصل میں تھا تبلنا۔ یہی رول اپلائی ہوگا کہ اجوف کی ماضی معروف میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ واو متحرک، وہ جو اجوف کا پہلا رول میں نے آپ کو عرض کیا تھا وہ یہاں پر اپلائی کریں کہ واو متحرک ما قبل مفتوح کو ہم نے الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا، جو عین کلمہ یہاں پر گر گیا، تو اب کیا کریں گے؟ ہم فا کلمے کو ضمہ دیں گے، اور جو شرط ہے وہ بھی پائی جا رہی ہے کہ اجوف واوی مفتوح العین، وہ تو خیر نہیں ہے لیکن مضموم العین ہے، تبلنا، دیکھ لیجئے جی مضموم العین، تو یہاں بھی ہم فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے، تو تبلنا سے کیا بن جائے گا؟ تلنا۔ اسی طریقے سے ماضی مجہول میں بھی صیغہ قلنا آتا ہے، تو وہ اصل میں تھا قولنا، وہ اصل میں کیا تھا جی؟ قولنا۔ تو قولنا سے کیا ہو جائے گا؟ قلنا، اسی قاعدے کے تحت، کیونکہ اس کی بھی اجوف کی ماضی معروف میں جو عین کلمہ ہے وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہوا۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیں آپ، تلنا ایک ماضی مجہول میں بھی صیغہ آتا ہے، جو اصل میں تولنا تھا، وہ بھی اسی قاعدے کے تحت تلنا ہو جائے گا۔ اچھا، جب قاعدے کے دوسرے حصے کی بھی مثال کو ہم شامل کر لیں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے اس قاعدے سے متعلقہ، دوسرا حصہ یہ تھا ورنہ کسرہ دیں گے جبکہ اجوف یائی ہو یا اجوف واوی مکسور العین ہو، یعنی اگر یہ صورتحال ہے اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہے
تو پھر تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے ورنہ ہم کسرہ دیں گے۔ جیسے اس کی اگر میں ایک مثال کو شامل کر لوں، ایک دو مثالیں شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سیگا آپ پڑھتے ہیں جی خفنا، کیا پڑھتے ہیں؟ خفنا۔ خفنا اصل میں کیا تھا؟ خبیثنا۔ خفنا اصل میں کیا تھا؟ خبیثنا۔ تو اسی رول کی وجہ سے ہم نے فا کلمہ کو کسرہ دیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ ادوف کی ماضی معروف میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، کیونکہ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلیں گے، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ گر جائے گا، پیچھے کا بچا خفنا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے عین کلمہ گر گیا تو فا کلمہ کو ضمہ دیا، فا کلمے کو ضمہ دیا جاتا ہے بشرط یہ کہ وہ اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو۔ تو یہ جو اجوف واوی ہے نہ یہ مفتوح العین ہے نہ مضموم العین ہے، تو یہ بات تو یہاں سے نکل گئی۔ دوسرا حصہ آ جائے ورنہ کسرہ دیں گے، کب؟ جبکہ اجوف یائی ہو یا اجوف واوی مکسور العین ہو۔ تو خفیفنا کیا ہے؟ اجوف واوی مکسور العین، تو فا کلمہ کو ہم کیا دیں گے جی؟ کسرہ دیں گے۔ تو خفنا میں خا کے نیچے کسرہ اس رول کی وجہ سے آئے گا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ایک اور مثال شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے بیعنا کی با کو بھی ہم نے کسرہ اسی رول کے تحت دیا، اصل میں تھا بیعنا، تو یا جو اجوف یائی ہے یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی۔ وہ کیسے؟ پہلے یا کو ہم الف سے بدلیں گے اجوف کا رول اپلائی کر کے، پھر وہ الف گر جائے گا، پھر اس کے بعد چونکہ یہ اجوف یائی ہے تو ہم کیا کریں گے جی؟ فا کلمہ کو کسرہ دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ بیعنا، بیعنا سے بیعنا۔ تو اس رول کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اچھا چلیے جی، یہ ہماری بات مکمل ہوئی تیسرے قاعدے سے متعلقہ۔ اجوف کے بس آج ہم اتنے ہی قواعد پر اتفاق کرتے ہیں۔ 3 قاعدے ہم نے اجوف کے آج شامل کیے ہیں۔ کل کے لیے آپ 3 صیغے لے لیجئے، اور کل ہمارے درجے کا دورہ صرف کا آخری دن ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ ناقص کو بھی ڈسکس کریں گے کچھ نہ کچھ، اور جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو عرض کی انشاءاللہ عز و جل کل ہم اپنا اسپیشل سیگمنٹ رکھیں گے اور اس میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ کل کے لیے جی 3 صیغے آپ لوگ لے لیجئے۔ پہلا صیغہ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ جی ہے قوال۔ اس صیغے کو آپ نے حل کر کے لانا ہے۔ اچھا ایک صیغہ جی لم تکو، اس صیغے کو حل کر کے لائیے۔ ایک صیغہ ہے جی داعن، اس کو حل کر کے لائیے۔ قوال، لم تکو اور داعن، تو یہ 3 صیغے آپ کے سامنے ہیں۔ ان 3 صیغوں کو آپ نے حل کر کے لانا ہے، قوال، لم تکو اور داعن۔ تو آج کے ہمارے درجے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ میں ویڈیو اپنی ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ آج تو خیر میں صراحت عرض کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ویڈیو جس دن آپ میری سنیں گے تو اس دن رمضان کا دن ہوگا، تو اس اعتبار سے میں نے وہ شروع کا جملہ استعمال کیا، یہ بھی میں صراحت عرض کرتا چلا۔ چلیں جی، درجے کے اختتام پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کرونا وبا کا جلد خیر کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ جو مسلمان اس وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ عز و جل انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ اور آخری چیز میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، چلے مجھے موقع ملا ہے تو میں بھی آپ کو عرض کر دوں، مجھے یاد آ گیا۔ کل ایک صیغہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا ممسن، اس کا باب میں نے کہا تھا فاتح یفتح غالبا،
لیکن اس کا باب فاتح یفتح نہیں ہے بلکہ سمیع یسمع ہے، تو اس کا آپ ازالہ کر لیجئے گا۔ میں نے کل بھی خیر میسج کر دیا تھا اپنے اس ویڈیو کے تحت خود ہی کہ یہ باب اب درست کر لیجئے، لیکن میرے وہ طلبہ کرام کے جو میرا وہ میسج نہ دیکھ سکے ہوں تو وہ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا جو میرا بھی آپ بیان سن رہے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔